بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ، باب اول ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سے بنیادی عقائد میں سے ہم نے توحید کو تقریباً مکمل کر لیا ہے پچھلے لیسن میں۔ اب اس کے بعد رسالت جو عنوان ہے وہ شروع ہونے لگا ہے۔ آپ اپنی کتابیں اپنے سامنے کھول لیں تاکہ ہم اس کا پہلا پیراگراف پڑھیں اور اس کے بعد پھر تاکہ اس کی وضاحت کی جا سکے۔ تو صفحہ نمبر 7 پیج نمبر 7 پر رسالت عنوان شروع ہو رہا ہے۔ رسالت کا مفہوم اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ پاس پیپر کا MCQs ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا۔ سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد ڈیش کا درجہ ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا۔ یا اسلام کے سلسلہ عقائد میں دوسرا عقیدہ ہے، اسلام کے سلسلہ عقائد میں سے دوسرا عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ رسالت۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا، یہ پاس پیپر کا MCQs ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا۔ پیغام پہنچانا، اس کو نوٹ کیجیے گا۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو ڈیش کہا جاتا ہے، اس کو بھی نوٹ کیجیے گا۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس سے پہلے میں لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بتا چکا ہوں کہ لغوی معنی کسے کہا جاتا ہے، اصطلاحی معنی میں کسے کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی جو کسی بھی لفظ کے ڈکشنری میں معنی ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے، اور اصطلاحی معنی خاص لوگوں کے ہاں، خاص علاقے میں، خاص مذہب کے ہاں، خاص قوم میں، خاص معاشرے میں کسی لفظ کے کیا معنی لیے جاتے ہیں۔ تو ہم چونکہ اسلامیات پڑھ رہے ہیں تو ہم دین اسلام کی اصطلاح میں رسول کا کیا معنی ہے تو وہ اس کی وضاحت کریں گے۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہو گئی، اور رسول کی اصطلاحی تعریف یا لغوی تعریف یہ دونوں شارٹ کویسچن ہیں، آپ نے نوٹ کر لیا۔ MCQs کون سا تھا وہ آپ کو بتا دیا، وہی کے لغوی معنی کیا ہے اور وہی کے اصطلاحی معنی اور لغوی معنی، یہ شارٹ کویسچن ہے، یہ نوٹ کر لیا آپ نے۔ پاس پیپر میں یہ MCQs کئی بار آ چکا ہے۔ رسول کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے، نوٹ کیجیے گا، رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے معنی ہیں ڈیش، پاس پیپر کے MCQs نوٹ کریں اس کو۔ نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا۔ نبی کس لفظ سے نکلا ہے؟ نبی نکلا ہے نبا سے، نبی نکلا ہے لفظ نبا سے، اور نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، اسی سے ہے خبر دینے والا نبی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا 30واں آخری 30th سپارہ جو ہے اس کی، جس کو ہم عما یتساءلون کے نام سے جانتے ہیں، اس سے جو پہلی صورت ہے عما یتساءلون، اس صورت کا نام سورۃ النبأ ہے، اور اس کی دوسری آیت میں عن النبأ العظیم کا لفظ ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ النبأ رکھا گیا ہے۔ تو نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ چونکہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو نبی؟ چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے، اس لیے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ نبی کا مطلب خبر دینے والا، اور چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغامات کو لوگوں تک، مخلوق تک پہنچاتا ہے، اس وجہ سے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسول اپنے معاشرے کے بے حد نیک اور پارسا کا مطلب بھی انتہائی نیک لوگ ہوا کرتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کی طرف اللہ کی طرف سے جو پیغام نازل ہوتا ہے وہ خدا کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ وحی کے لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنے اور اشارہ کرنے کے ہیں۔ بیٹا یہ بھی MCQs بھی ہے اور یہ شارٹ کویسچن بھی ہے۔ وحی کے لغوی اور اصطلاحی معنی شارٹ کویسچن ہے، اور وحی کے لغوی معنی یہ MCQs ہے۔ تو وحی کے لغوی معنی کیا ہے؟ دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنا، دونوں کو انڈر لائن کر لیں۔ اور اسلامی اصطلاح میں یعنی وحی کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا۔ یہ جملہ بہت غور سے پڑھنے والا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس جملے میں وحی کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. اس پیراگراف کے متعلق ایک بات اضافی طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ وحی کی اقسام یہ الگ سوال ہے اور وحی کی صورتیں یہ الگ سوال ہے. وحی کی اقسام یہ الگ سوال ہے اور وحی کی صورتیں یہ الگ سوال ہے. وحی کی اقسام یہ الگ سوال ہے اور وحی کی صورتیں یا وحی نازل ہونے کی صورتیں یہ الگ سوال ہے. تو وحی کے اقسام بیٹا 2 ہیں اور وحی کی صورتیں 3 ہیں. ٹھیک. وحی کے اقسام 2 ہیں. میں زبانی طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں اگرچہ یہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. تو وحی کے اقسام بیٹا 2 ہوتی ہیں. ایک کو ہم وحی مطلوع کہتے ہیں. ایک کو ہم وحی مطلوع کہتے ہیں اور دوسری کو ہم وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. تو وحی کے اقسام کتنے ہیں بیٹا؟ وحی کی 2 قسمیں ہیں. وحی کی ایک قسم وحی مطلوع نہیں پڑھنا بیٹا اس کو، یہ واو کے اوپر شد ہوگا، وحی مطلوع. اور دوسری قسم وحی غیر مطلوع ہے. تو وحی مطلوع کسے کہتے ہیں، وحی غیر مطلوع کسے کہتے ہیں، دونوں کی تعریفات کیا کیا ہیں. وحی مطلوع جیسے کہ لفظ سے آپ کو ظاہر ہے، مطلوع لفظ نکلا ہے تلاوت سے، بار بار پڑھنے سے. تلاوت مطلب بار بار پڑھنے سے. تو وحی مطلوع اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وہ وحی کی جس کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے، جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، تو وحی مطلوع کہلاتا ہے کیا چیز؟ قرآن. وحی مطلوع کیا کہلاتا ہے؟ قرآن. اور وحی غیر مطلوع وہ کہلاتی ہے حدیث. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے 27ویں سپارے میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ نبی اپنی ذات سے یعنی اپنے چاہنے سے، اپنی ذاتی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتا. وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اس پر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. تو حدیث مبارکہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کچھ ادا ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو وحی مطلوع قرآن کریم کو کہا جاتا ہے، وحی غیر مطلوع حدیث مبارکہ کو کہا جاتا ہے. یہ ہے وحی کے اقسام. جو آپ کو میں نے کہا کہ اس جملے کو غور سے پڑھنا ہے تو وہ وحی کی صورتیں ہیں کہ وحی اللہ تعالیٰ کن صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کی طرف کرتا ہے. وحی کی صورتیں. تو یہ جو ہم نے آخری جملہ پڑھا اس میں وحی کی صورتیں بیان ہوئیں. 3 صورتیں ہیں. میں پڑھتا جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا جاتا ہوں، آپ اس پہ نشان لگائیں، یہ نمبر 1، یہ نمبر 2، یہ نمبر 3. تو دیکھیے اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا. تو فرشتے کے ذریعے نازل کیا، انڈر لائن نمبر 1. فرشتے کے ذریعے نازل کیا، انڈر لائن نمبر 1. نمبر 2، یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا، نمبر 2. یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا، انڈر لائن نمبر 2. نمبر 3، یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا، نمبر 3. تو یہ ہو گئی وحی کی 3 صورتیں کہ اللہ تعالیٰ کون سی صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کرتا ہے، فرشتے کے ذریعے سے، براہ راست دل میں، یا کسی پردے کے پیچھے سے سنوا دینا. تو 3 صورتیں امید ہے آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی وحی کی صورتیں. اب یہ جو ہم نے 3 صورتیں یہاں بیان کی یہ اصل میں قرآن کریم کی ایک آیت سے ہی ماخوذ ہیں. اور آیت کون سی ہے آپ آگے دیکھیے. تو یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، سورۃ الشورى کی آیت ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بندے کی یہ طاقت، یہ جرت، یہ کمال
توفیق اس کی نہیں، کس بات کی؟ کہ ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بات چیت کرے۔ کسی انسان کے اندر یہ طاقت موجود نہیں کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو، وہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ مگر کون سی صورتوں میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کلام کر سکتا ہے؟ تو وہ کون سی صورت؟ الا وحین، ایک صورت وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا وہ بھیجے کسی رسول کو۔ یہاں لفظ رسول سے مراد فرشتہ ہے، یہاں لفظ رسول سے مراد فرشتہ ہے۔ او یرسل رسولا، یا وہ کسی فرشتے کو بھیج دے، مطلب رسول کو فرشتے کو بھیج دے، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہ فرشتہ وحی کر دے جس پر وہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کی طرف وحی کرتا ہے اور فرشتہ اس پیغمبر کو، اس نبی کو پہنچا دیتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ وحی کو چاہتا ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہم کتاب سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ترجمہ: یہ کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، مگر ہاں یا تو وحی سے ایک صورت، انڈرلائن کر لیں اس کو، یا کسی پردے کے پیچھے سے، انڈرلائن کریں اس کو، نمبر 2، یا کسی فرشتے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریکٹ کے اندر فرشتہ لکھا ہوا ہے، اور یہ جو اوپر میں نے آیت میں ترجمہ کیا تھا او یرسل رسولا، یہ اس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اب سمجھ آ گیا کہ رسول وہاں کس لیے استعمال ہوا تھا؟ فرشتے کے لیے استعمال ہوا تھا۔ او یرسل رسولا، یا کسی فرشتے کو قاصد بھیج دے، سو وہ وہی پہنچا دے اللہ کے حکم سے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ فرشتہ اس وحی کو پہنچا دیتا ہے۔ تو یہاں تک آج ہم نے وحی کی اقسام کون سی تھیں وہ پڑھ لیں، اور پھر وحی کی صورتیں کون کون سی تھیں وہ ہم نے پڑھ لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، تحقیق ہم نے اٹھائے، بعثت نبی بنا کر بھیجنے کو کہتے ہیں، بعثنا ہم نے نبی بنا کر بھیجا، مطلب اس امت میں سے اٹھایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے اٹھائے یعنی نبی بنا کر بھیجے، فی کل امتن، ہر ایک امت میں، رسولاً، کس کو؟ رسول کو۔ تو ہم نے ہر ایک امت میں رسول بنا کے بھیجے یا رسول اٹھائے، کتاب کا ترجمہ، اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول۔ اگلے پیراگراف میں انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے بارے میں بات ہے۔ بعض روایات میں انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے، مگر قرآن مجید میں نام لے کر چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے نام بیان نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تو یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا یہاں سے بیٹا ایک شارٹ کویسچن کا جواب ہے۔ شارٹ کویسچن کیا ہے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ شارٹ کویسچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قسم کے انبیاء آپ سے پہلے بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے قسم کے انبیاء آپ سے پہلے بھیجے؟ یہ شارٹ کویسچن ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی قسم کے انبیاء بھیجے؟ نوٹ کر لیا؟ اچھا، اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں آیت مبارکہ کا، پھر اس کے بعد اس سوال کا جواب۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تحقیق ہم نے بھیجے، رُسُلًا، بیٹا یہ جو لفظ رسول ہے رسالت سے، یہ جو لفظ رسول ہے یہ رسول واحد ہے، لفظ رسول یہ واحد ہے، ٹھیک۔ اس رسول کا جمع واو کے بغیر جب ہم رسول کہتے ہیں تو یہ جمع ہو جاتا ہے، اور رسول کہتے ہیں تو یہ واحد ہوتا ہے۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، آپ جانتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہم نے بہت سے رسول بھیجے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، ہم نے بہت سے رسول بھیجے، من قبلک، آپ سے پہلے۔ پہلی قسم جو میں نے آپ کو شارٹ کویسچن بتایا تھا تو اس کا جواب آ رہا ہے، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے۔ پہلی قسم منہم من قصصنا علیک، ایک قسم کے رسول تو وہ ہیں کہ ان کے واقعات، ان کے حالات اور ان کا اپنے قوم کے ساتھ کیا بات چیت اور قوم کا ان کی بات ماننا نہ ماننا، ان تمام کے واقعات ہم نے قرآن مجید کے ذریعے آپ کو بتا دیے۔ یہ ہے ایک قسم کے رسول کہ ان کے حالات، ان کے واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں۔
ایک قسم کے رسول منہم ان میں سے بعض، من قصصنا علیک کہ ان کے واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں، حالات بیان کیے ہیں، ومنہم دوسری قسم من لم نقصص علیک کہ ان کے واقعات ان کے حالات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے۔ تو جو میں نے آپ کو شارٹ کویسچن بتایا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے قسم کے رسولوں کو بھیجا گیا، تو 2 قسم کے رسولوں کو بھیجا گیا۔ ایک قسم کے رسول وہ تھے کہ جن کے حالات واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے ہیں، اور دوسرے قسم کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان نہیں کیے۔ کتاب میں اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور ہم نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، جن میں سے بعض کا حال، ان کے واقعات، بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے، اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ سلسلہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری فرد، نبوت کا جو ایک سلسلہ تھا، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، اور اب قیامت تک کے انسانوں کو آپ ہی کی پیروی کرنی ہے، تاہم ہر مسلمان پر لازم کیا گیا کہ وہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لائے، اس سلسلے میں تفریق کی اجازت نہیں۔ یہ جو پیراگراف ہے اس میں ختم نبوت کی بھی وضاحت کی گئی ہے، جو کہ آگے جا کر ایک الگ اس کا عنوان ہے، اس کو ہم بہت تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہاں ایک شارٹ کویسچن کا جواب آپ کو بتاتا ہوں۔ شارٹ کویسچن یہ ہے کہ کیا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہے؟ دلیل دیں۔ کیا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہے؟ دلیل دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بعض انبیاء پر ایمان لانا اور بعض انبیاء کا انکار کرنا، بعض انبیاء پر ایمان لانا اور بعض انبیاء کا انکار کرنا، اس سلسلے میں اسلام میں اجازت اس بات کی قطعاً نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بعض انبیاء پر ایمان لانے کی اجازت اور بعض انبیاء پر ایمان لانے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، تو یہ ایک شارٹ کویسچن ہو گیا، یہ ایک MCQs ہو گیا کہ بعض انبیاء پر ایمان لانا، بعض انبیاء کا انکار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا کہلاتا ہے؟ یہ ایک پاس پیپر کا MCQ، اس کو نوٹ کیجیے گا، آگے جا کر اس کا جواب آ جائے گا کہ بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا یہ کفر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ کفر کہلاتا ہے۔ بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اور بعض کا انکار کیا کہلاتا ہے؟ کفر کہلاتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب قرآن کریم کی آیت کہ کیا بعض انبیاء پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا اس کی اجازت ہے، تو قرآن کریم اس حوالے سے کیا دلیل پیش کرتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، ترجمہ ہم اس کے رسولوں میں سے باہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے۔ یہاں فرق سے مراد درجات کی بات نہیں ہے، یہاں فرق سے مراد، اس کو غور سے سن لیجیے گا، یہاں فرق سے مراد درجات کی بات نہیں ہے۔ درجات تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہیں کہ سب سے اعلیٰ مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد پھر چند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ہے، اور پھر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ہے۔ ٹھیک، یہاں پر سوال، یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات میں، مرتبے میں فرق ہے، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ کیا اس بات کی اجازت ہے کہ بعض انبیاء کو تو میں مانوں اور بعض کا میں انکار کر دوں؟ تو اس بات کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ تو لا نفرق بین احد من رسلی، ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان باہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ ضروری ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا اور پاک باز مانا جائے اور سب کا ادب و احترام کیا جائے۔ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے۔ ایسا کرنا ڈیش کہلاتا ہے۔ آپ لوگ یہاں اس کو نوٹ کر لیے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، بعض انبیاء پر ایمان لانا اور بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پر ایمان نہ لانا یہ کفر کہلاتا ہے۔ اس کو آپ نے نوٹ کر لیا۔ قرآن کریم ایک آیت مبارکہ اس حوالے سے پیش کرتا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور بعض انبیاء کا انکار کرتے ہیں، تو اصل میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو اس بات کی اجازت دی گئی؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے
اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ۔ ان الذین یکفرون، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ انکار کرتے ہیں اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے انبیاء کا بھی۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں انبیاء کا بھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی۔ اور وہ یریدون، وہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ ہم تفریق پیدا کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان کیا؟ تفریق پیدا کر دیں۔ تو تفریق کرنے کے لیے وہ کہتے یوں ہیں، وَيَقُولُونَ، وہ یوں کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض انبیاء کو تو مانتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، لیکن بعض کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں میں فرق پیدا کرنے کے لیے ان کا طریقہ واردات کہیں وہ یوں ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم بعض انبیاء کو تو مانتے ہیں اور مگر بعض انبیاء کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا جو ارادہ ہے وہ یہ ایسے کیوں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، وہ اصل میں چاہتے یہ ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اس کے درمیان کوئی راستہ بھی ہو۔ کوئی راستہ بھی ہو کا مطلب یہ ہے کہ ہم بعض انبیاء کا پر ایمان لائیں، بعض کا انکار کریں، اور پھر بھی ہم مسلمان رہیں، اور پھر بھی ہمیں دین اسلام قبول کریں۔ ہم بعض انبیاء کو مانیں گے، بعض کا انکار کریں گے، اور پھر بھی ہمیں اجازت ہوگی اس کے درمیان کسی راستے کی کہ ہمیں مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا واضح طور پر حکم نازل کر دیا، اولئک هم الکافرون حقا، یہی تو پکے کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، اللہ نے ان کے متعلق حکم نازل کر دیا کہ پکے کافر یہی لوگ ہیں۔ کتاب سے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جو لوگ منکر ہیں اللہ کے، اس کے رسولوں کے، اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، یوں کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو، انبیاء کو، اور نہیں مانتے بعضوں کو، یعنی انبیاء کو، اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ کہ اس کے درمیان ہمیں قابل قبول سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم، ایسے لوگ ہی تو اصل کافر ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق، رسالت کے متعلق، توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے بعد انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ تھا، اس میں سے رسالت کو پڑھا۔ پھر انبیاء علیہ السلام رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، رسول کے لغوی معنی، اور پھر اصطلاحی معنی، نبی کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور اس کے بعد پھر وحی کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب کسے کہتے ہیں آپ کو بتا دیا۔ وحی کی صورتیں، کن صورتوں میں وحی نازل ہوتی ہے، 3 صورتیں، قرآن کریم کی سورۃ الشورى آیت کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بعض پر ایمان لانے کی اجازت ہو اور بعض پر ایمان لانے کی اجازت نہ ہو، اور پھر بھی ہمیں دائرہ اسلام کے اندر رہنے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم، اس کے متعلق تفصیلی حکم بیان کر دیا۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم رسول کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔